اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ تب اللہ کا حکم آیا، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ سورہ مدثر کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ ہے۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد، کوشش اور مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا۔ گویا کہا جا رہا ہے جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس عظیم کام کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بھاری بوجھ کے لیے جو آپ کے لیے تیار ہے۔ اٹھ جائیے جد و جہد اور مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے مسلسل بیداری ہے، طویل اور مشقت سے لبریز جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت حکم ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان انتہائی گہرے سمندر میں لا کھڑا کیا، لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکشی کے درمیان پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور قریباً 20 سال تک اٹھے رہے۔ آپ نے اپنا چین، سکون اور آرام چھوڑ دیا۔ زندگی اپنے لیے نہ رہی، اہل و عیال کی نہ رہی۔ آپ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا، اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل اور ہمہ گیر مارکا آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں جب سے آپ نے وہ آسمانی ندا، اللہ کی آواز سنی اور یہ بھاری ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ پھر اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے نبی، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ پھر مزید حکم ہوا، اس سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ جب آپ کو عام دعوت دینے کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹپٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ آپ کی یہ آواز سن کر لوگوں نے پوچھا، یہ کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا، یہ محمد کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ کیونکہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کی بات فوراً مان لیں گے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا،
ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کا چچا ابو لہب بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ وہ آپ کا خطاب سن کر سخت برہم ہوا، کہنے لگا ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ کو کھینچ مارے۔ اس طرح مکے میں اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوئی، لوگ مسلمان ہونے لگے۔ مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے۔ اس طرح ان کے بڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت اور مرضی کے بغیر یہ کیوں پرانے قومی دین سے پھر گئے۔ ان لوگوں نے اپنے نو عمر رشتہ داروں کو طرح طرح سے اذیتیں دی، مارا پیٹا، بیڑیاں لگا کر قید کیا، چھت کے بغیر کمروں میں بند کیا، تپتی ریت پر ننگے بدن لٹایا، مگر یہ تمام اذیتیں بے اثر رہیں۔ ان لوگوں میں آزاد مرد اور عورتیں بھی تھیں، لونڈی اور غلام بھی تھے۔ لونڈیوں اور غلاموں کو ان کے آقاؤں نے شدید تکالیف پہنچائیں۔ اسی طرح موالی بھی تھے، یعنی غیر قبیلوں کے عرب، جو اہل مکہ میں کسی ایک کے ساتھ کسی معاہدے کے ذریعے سے موالی بن گئے تھے، مطلب یہ کہ ان کے حلیف بن گئے تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی تھا۔ ان کے خاندان کو خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا جو سیدنا عمار کی والدہ تھی، انہیں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہیں۔ جلد ہی قرآن کریم میں بت پرستی کے خلاف سخت آیات نازل ہوئیں۔ مثلا سورہ انبیاء کی آیت 98 میں ارشاد ہوا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون۔ بے شک تم اور وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اس پر مشرکین کے ظلم و ستم میں اور شدت آ گئی۔ آپ کی ذات کے خلاف اور اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والوں کے خلاف تیزی آ گئی۔ خاص طور پر ابو جہل اور ابو لہب نے انسانیت کی حدود پھلانگ ڈالی۔ علانیہ تبلیغ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اس طریقے سے نماز شروع کر دی جو اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے دعوے دار ہیں۔ اس پر ابو جہل کی جاہلیت اور بھڑک اٹھی۔ اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا۔ آپ سے سخت لہجے میں کہا حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کریں۔ پھر ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اس طرح اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ وہ فوراً آپ کی طرف لپکا۔ وہ اپنے اعلان کے مطابق آپ کی گردن مبارک پر اپنا ناپاک پاؤں رکھنا چاہتا تھا کہ اسی وقت لوگوں نے اسے گھبرا کر خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا۔ وہ اپنے منہ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس طرح پیچھے کیوں ہٹایا؟ اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان اچانک آگ کی ایک خندق اور کوئی ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ اس کی یہ بات کسی نے آپ کو بتائی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے میں ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے کہا اے محمد کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ کہہ کر وہ آپ کو دھمکیاں دینے لگا۔ جواب میں آپ نے بھی اسے سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا اے محمد تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ اللہ کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ ایک دن کسی جگہ اونٹ ذبح کیا گیا۔ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ جا کر اوجھڑی اٹھا لائے، اور جب آپ سجدے میں جائیں تو اس کو آپ کی پیٹھ پر رکھ دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس قدر وزنی تھی کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت بچی تھیں۔ انہیں اطلاع ملی تو وہ دوڑی آئیں
اور اس غلیظ بوجھ کو آپ کی کمر مبارک سے اتارا۔ سیدنا عمرو بن عاص چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو لپیٹ دے کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دیا اور بل دینے لگا۔ جب اس نے بل پر بل دیے تو آپ کی گردن مبارک بھنچ گئی۔ آپ اسی طرح اطمینان قلب سے سجدے میں پڑے رہے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دھکے دے کر عقبہ بن ابی معیط کو ہٹایا اور ان سے فرمایا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ کیا تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے۔ ان کے ایسا کہنے پر چند شریر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب زد و کوب کیا۔ انہی واقعات پر سورہ علق کی آیات 6 تا 19 نازل ہوئیں، اور اسی سورت کی پہلی 5 آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مٹ بھیڑ کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے سے ہوا تھا۔ آیات یہ ہیں،